السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الحمدللہ عید الاضحیٰ پورے ہندوستان کے اندر منائی جائے گی۔ عید الاضحیٰ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے، جس کا مقصد قربانی، جس کا مقصد اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو دینا، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتایا کہ جن کی زندگی کو پڑھنے سننے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا، ان کی یاد میں اس قربانی کے دن کو منایا جاتا ہے، قربانی کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنے جانوروں کو لا چکے ہیں، ان کو تیار کر چکے ہیں اور کل قربان کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سی بات میں چاہتا ہوں کہ ذکر کر دوں، کیونکہ کئی لوگوں کے میسیجز مجھے آ رہے ہیں اس سلسلے میں، اس لیے مختصر سی بات میں نے ذکر کی ہے۔ قربانی کے تعلق سے سب سے بہتر، سب سے افضل دن پہلا دن ہوتا ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ سب سے افضل دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بتایا ہے، اور یوم النحر کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہے خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ اللہ رب العالمین اس دن کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس کے کچھ جو سنتیں یا کچھ طریقے جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ جب آپ قربانی کا ارادہ کریں، سب سے پہلے آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر واپس آئیں گے۔ واپس آنے کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ جانور سے دور ہٹ کر اپنی چھری کو خوب تیز کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته، کہ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا جا رہا ہے تو بہت اچھے سے ذبح کرے، اور تم میں سے چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ذبح کرنے والا ہے وہ چھری کو خوب تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ چھری اتنی بوٹی ہو کہ آپ کنٹینیو ہاتھ پھیرتے چلے جائیں، بلکہ اتنی تیز ہو کہ آسانی کے ساتھ اسے قربان آپ کر سکیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اس میں ایک چیز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، یعنی خود ذبح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جیسے حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو صحیح مسلم 1218 نمبر کی روایت، فنحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ 63 بدنا وجعل یطعنها بحربۃ فی یدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے 2 سینگوں والے چتکبرے مینڈوں کو ذبح کیا تھا، یہ صحیح ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے بخاری 5554 نمبر کی روایت جس میں بھی یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، تو اپنے ہاتھ سے آپ ذبح کریں۔ جب ذبح کرنے جائیں تو پہلے جانور کو لیٹائیں، قبلے کی طرف اس کا چہرہ کریں، پیر کا کوئی مسئلہ نہیں، چاہے جس طرف ہو، اصل یہ ہے کہ صرف قبلہ رخ چہرہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا بھی میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کر کے صبح پڑھ سکیں، کہ جیسے روایت ہے، روایت الگ الگ کتابوں کے اندر آتی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر خاص طور پر روایت آتی ہیں۔ اور دعا کے تعلق سے میں پہلی چیز یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے دعا ضروری نہیں کہ آپ پوری پڑھیں، اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی قربان کر دے تو کافی ہے۔ قربانی کے لیے صرف اصل اتنی ہی دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں الگ الگ حدیث کی کتاب میں ملتی ہے وہ یہ کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پہلے یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ جیسے اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ہے تو آپ بڑے کے نام سے قربانی کریں تاکہ چھوٹے اس میں شامل ہو جائیں، تو آپ یہ جملہ کہیں گے اللہم تقبل من، اور اس کے بعد نام بڑے کا لیں گے، جیسے والد آپ کے موجود ان کا نام لیں، یا گھر کا بڑا جو ہے جو پورا ذمہ دار اس کا نام لیں، تو وہ کہے اللہم تقبل من ان کا نام و اہلہ، تو اس میں پورا گھر شامل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ طریقہ اپنائیں، اور اگر ذبح کرنے والا خود اپنے ہی نام سے ذبح کر رہا ہے تو وہ کہے گا اللہم تقبل منی، اتنا کہہ دے تو وہ کافی ہے۔ منی ومن اہل بیتی، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر، اور کسی اور کی طرف سے کرنا ہے تو کہے گا اللہم تقبل من ان کا نام و اہلہ اور ان کے گھر والوں کی طرف سے قبول کر۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اسے قربان کر دے، چھری کو چلا دے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ یہ مختصر سی اس کی دعا ہے۔ رہی گوشت کی بات، تو گوشت کے تعلق سے ابتدائی اسلام میں کہا گیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے، پر اس کے بعد اب جو حالات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 1971 نمبر کی روایت، کہ پہلے میں نے تم کو منع کیا تھا کیونکہ پہلے بہت زیادہ قلت تھی، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، لیکن اب تم کھاؤ پیو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو، اور اس کے اندر بھی ایک میانہ روی ہو کہ آپ گوشت کا 3 حصہ کریں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے، اور ایک اپنے گھر میں اسٹور کرنے کے لیے کچھ دن رکھنے کے لیے۔ لیکن اس میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیے آپ کے اس عمل کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل جو گوشت
گوشت آپ کو استعمال نہ کرنا ہو غریبوں کا حصہ کر دو, تھوڑا رشتہ داروں کا کر دو, جو اچھا کھانے کا اپنے گھر میں رکھ لو, یہ طریقہ نہ ہو, بلکہ اس کے لیے طریقہ یہ ہو کہ آپ گوشت کو مکس کریں, اچھا حصہ خراب حصہ سب طرح کا حصہ اس کے اندر, یعنی خراب حصہ تو کیا, یعنی جو الگ الگ حصے ہوتے ہیں ان تمام حصوں کو رکھیں, مکس کر کے سب کو بانٹیں تاکہ جس کے گھر آپ دینے والے ہیں اس کو بھی اچھا گوشت مل سکے اور آج کے دن وہ اچھا کھا سکے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو رکھا ہے تاکہ وہ لوگ جو عام دنوں میں گوشت نہیں خرید پاتے ان تک بھی آپ کا یہ حصہ پہنچ پائے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو الٹی سیدھی مشہور ہیں ان سے بھی بچیں کہ یہ حصہ کھانا مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے. قربانی کے جانور میں صرف وہ چیز مکروہ ہے جو آپ کے جسم کو تکلیف دیتی ہے, باقی کوئی چیز مکروہ الگ سے کوئی حدیث ثابت نہیں کہ جس میں آپ نے اس چیز کو مکروہ یا اس چیز کو مکروہ کہا ہو. تو ان تمام چیزوں سے وسوسوں سے بچیں, اچھی طریقے سے قربانی کریں, ریاکاری سے بچیں اور قربانی کے ساتھ ساتھ ان واقعات کو اپنے ذہنوں کے اندر تازہ کریں. اور میں خاص طور پر کل یہ اپیل بھی کروں گا اور آج بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس خاص موقع پر جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو عید کے دن ایک کوشش یہ کریں کہ خاص طور پر کیرلا والوں کے لیے ریلیف جمع کریں. بہت پریشانی کے حالات ہیں, ہمارے وہ بھائی پریشان ہیں عیدین میں, خاص طور پر عید کے دن کل آپ ان کے لیے عیدگاہوں میں دعا کریں جن کے گھر برباد ہو گئے, جن کے یہاں پر لاشیں تک نہیں مل رہی ہے, کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہیں. تو ایسے موقع پر ہم بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں. جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے خوب اللہ کے راستے میں دیں, نقد سے, سامان سے, جیسی جہاں جو مدد ہو سکتی ہے ہم لوگ کریں, کیونکہ وہ ہمارے مومن بھائی اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنے بندوں کی اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی مدد تب تک کرتا ہے جب تک کہ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے. ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کی, مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.